یہ ہے جو میں اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں، صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر، صرف جسمانی طور پر، دل میں تو نعوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بتوں کی طرف جھکا جاوے، ہلکا سا خیال آیا کہ اگر ان کے بتوں کی طرف ذرا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں اور حضرت کا بوسہ لے لوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ مگر اللہ رب العزت ہر وقت دائیں پر نظر رکھتے ہیں کہ یہ کب کہاں کیا کر رہا ہے. اننی معکما اسمع و ارا، تم کیا کہہ رہے ہو میں بھی سن رہا ہوں، اور کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں. ہر وقت ہر آن نگرانی ہے. آپ نے فرمایا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے، عقیدت سے نہیں، اندر کے ارادے سے نہیں، دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے، اس سے مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اتنا خیال آیا آپ کو اور فوراً آیت نازل ہوئی وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف. اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. اللہ فرمانے پہ نبی سے اگر آپ ان کے مطالبے پر جھک جاتے ذرا سا، ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے. خدا کی قسم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دین اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو مزاج بن گیا، ہاں میاں سنت ہی تو ہے، یہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں. حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا. مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتے سنتوں کے بغیر. صرف سنتیں ہیں، صرف سنت عادت ہیں، لباس کی سنتیں، شکل کی سنتیں جو مسلمان کو غیروں سے چھانٹ کر رکھیں، اس کی امتیازی شان صرف سنت میں ہے. مسلمان کی صرف امتیازی شان صرف سنت کے اہتمام میں ہے، ورنہ مسلمان غیروں سے صرف فرائض کی وجہ سے چھانٹا نہیں جائے گا. کیونکہ فرائض تو میں کیا عرض کروں، فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کا راستہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آ گیا، اور یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہے. فرائض عمارت نہیں ہے، بنیاد ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بنیاد اسلام علی خمس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام کیا ہے؟ معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ اسلام کی عمارت ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ دینی سمجھوتا کہ کسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 2-4 بات آپ ہماری مان لیں، 2-4 بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح زندگی بسر کر لیں.
نہیں میرے دوست بزرگوں عزیزوں، یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ مسلمان اپنی جان پر کھیل لے گا، مال پر برداشت کر لے گا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ تو یہ کہا صحابہ کی جماعت نے کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، اور ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر دین کے مقابل کوئی چیز آ جاوے تو ہم سے زیادہ ثابت قدم اور ہم سے زیادہ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ زمانے جاہلیت کی بتا رہے ہیں اپنی خصلتیں، اور ایک خصلت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے۔ میرے دوستو عزیزو، داعی کا دل تو اور مومن کا دل تو غیروں کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی اور تمنا نہیں رکھتا۔ اگر جو مسلمان غیروں پر آنے والی آفت سے اپنے دل میں ذرے کے برابر خوشی محسوس کرتا ہو، وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا ہلاکت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے اور تھک گئے آپ دعوت دیتے دیتے، اور وہ کسی طرح اسلام کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، حضرت عمر کو ترس آ گیا آپ پر کہ کب تک لگے رہیں گے اس آدمی کی کوشش میں۔ حضرت عمر نے جرأت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں، قتل کر دوں اس کو، تاکہ بھی ٹھکانے پر پہنچ جاوے جہنم میں۔ حضرت عمر نے اپنے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں فرمایا، کوئی توجہ ہی نہیں کی ان کی بات کی طرف، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ہیں، ان میں سے کیا بلکہ اس امت کے ملہم اور محدث کہلاتے ہیں جن کو صحیح بات الہام کی جاتی تھی، لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگلے پچھلے خیالات نے مجھے گھیر لیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف رائے دے دی ہے، آپ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں اس کو، اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تاکہ جہنم اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام لے آئے۔ حضرت عمر فرماویں کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو کیا چاہتے تھے اور کیا ہوا، اور میں کیا چاہ رہا تھا اور میرے چاہنے سے کیا ہوتا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی میں تو کہا تھا کہ اتنا تھک رہے آپ اس کے لیے چھوڑیے نا اس کو، شاید اس کے مقدر میں اسلام ہے نہیں، آئیے مجھے حکم دیجیے میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ اے عمر، اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہیں اسے قتل کرا دیتا اور تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں ہوتا اس وقت۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، امت کو ہلاکت چاہنا تو مطلوب ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ کے یہاں کسی کی ہلاکت مقدر ہے تو وہ بھی ہلاکت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگا، ہلاکت چاہنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے، جن کی ہلاکت مقدر ہے ان کی ہلاکت ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگی، کہ یہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کا ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو، ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو۔ تو انہوں نے ایک بات یہ عرض کی کہ ہمارے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر